رب إنهن أضللن كثيرا. آسان قرآن، آسان بیان، آسن انسان، آسمانی فرمان، بلسان سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. صدق اللہ العظیم. دینی بھائیوں، کلام پاک میں سے 13واں پارہ سورۃ ابراہیم کی چند آیتیں میں نے پڑھی ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب اس مکہ گاؤں کو امن والا بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میری آل اولاد کو مورتی پوجا سے پاک رکھ، بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، جو لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں انہوں نے ڈھیر سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں علیہ السلام کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ میرے ساتھ رہے گا جنت میں بھی، وہ میرے میں سے ہے۔ ومن عصانی، اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سزا دینا یا معاف کرنا تیرا کام ہے، لیکن میں تو رحم اور معافی کی مانگ تجھ سے کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرے۔ اب یہ دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، قرآن میں ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، اور واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی طرف یکسو تھے ان کی ملت کی اتباع کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، قریب کا دوست بنایا۔ قربانی کی سنت، حج کا اتنی بڑی عبادت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقل میں ہوتی ہے۔ تو یہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ان کی امت پر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، حضرت ابراہیم آگے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب میں نے میری اولاد کو اور میری بیوی کو بواد غیر ذی زرع، لا کر چھوڑ دیا ایسی جگہ جہاں کچھ اگتا بھی نہیں ہے، ایک جھاڑ بھی نہیں اگتا، چٹیل میدان، صحرا ہے، گرم ہے، ریت ہے۔ عند بیتک المحرم، لیکن یہاں پر جو لا کر چھوڑا ہوں یہ جگہ تیرے گھر کی ہے۔ جب چھوڑے تھے تو اس وقت گھر کی تعمیر نہیں کیے تھے، لیکن وہ جگہ آپ کو معلوم تھی، وہ ابھری ہوئی جگہ موجود تھی وہاں پر کعبہ کا، اور اس کا طواف جب سے دنیا بنی ہے، دنیا بننے سے پہلے سے فرشتے اس کا طواف چالو ہے، کر رہے ہیں۔ زمین سوکھنے سے پہلے، کیونکہ عین اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو فرشتے طواف کرتے ہیں زمین تک کے، اسی کے عین نیچے کعبۃ اللہ ہے۔ اور زمین جب پہلی مرتبہ اللہ نے بنایا اور پانی سے سوکھی تو پہلی مرتبہ وہی حصہ جہاں پر آج کعبہ ہے وہ پانی سے اوپر اٹھ کر آیا اور پہلے سوکھا، اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں کہ ابھار، کہ سب سے پہلے زمین پر سوکھا ہوا ابھار وہ کعبہ کی جگہ پر آیا، تو وہ قدرتی ایک عمارت اللہ نے ابھار کی شکل میں بنا دیا تھا، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد نبیوں نے اس کی تعمیر کی، لمبی چوڑی تاریخ ہے، کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی، کیسے ہوئی، ہم کو شوق ہے تو ہم اس تاریخ کو باقاعدہ موجود ہے، آڈیو میں، ویڈیو میں، فوٹو میں، ہر چیز میں موجود ہے۔ ہم جو سینما، پکچر اور دنیا کی فالتو چیزوں میں وقت لگاتے، ان سب اچھی تاریخی چیزیں دیکھنے میں اگر اپنے وقت کو لگائیں تو معلومات بھی بڑھے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور اللہ کی حقانیت اور یہ سب ہمارے مقدس چیزوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں بڑھے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ اپنا وقت ہم فالتو چیزوں میں لگانے کی بجائے ان چیزوں میں استعمال کریں۔ میں اپنے اولاد کو اے اللہ ایسی جگہ بسا کر جا رہا ہوں کہ جہاں کچھ جھکتا بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا حرمت والا گھر ہے، پاک گھر ہے وہاں پر۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اے ہمارے رب تاکہ ان کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد آگے بڑھے گی، ایک خاندان بسے گا، ایک قبیلہ بسے گا، اور آج مکہ شہر ام القریٰ اتنا بڑا وہاں پر بس گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد، اپنی بیوی اکیلے چھوڑ کر گئے تھے، اور آج دنیا کا سب سے مہنگی جگہ، سب سے مہنگی لاج، سب سے مہنگی رکنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو کعبۃ اللہ کے قریب کی ہوٹلیں ہیں اور لاج ہے، اور سب سے مہنگی جگہ اگر وہاں پر، اور یہ پلان کر دیا گیا کہ کعبہ حج کی وجہ سے حاجیوں کی اللہ کے
مہمانوں کے لیے پورا کعبہ خالی کرنے کا پلان ہو چکا ہے، اور جتنے لوگوں کا گھر ہے ان کو ان سے بڑھ کر، ان کی جتنی مانگ ہے اس سے بڑھ کر ان کو دے کے، اور دور کی طرف ان کو جگہ دے کر ان کی آبادی بسائی جائے گی، اور پورا مکہ شہر صرف حاجیوں کے لیے رہ جائے گا، حاجیوں کے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، کیونکہ 50 لاکھ تو ابھی پہنچ رہے ہیں، آگے یہ تعداد ہر سال بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا کرے، لبیک لبیک کہتے ہوئے ہم اس گھر کی کہ جہاں پر ایک بچے اور ایک بیوی عورت کو اکیلے چھوڑ کر آئے تھے حضرت ابراہیم، آج اس گھر کی عظمت اور شان اتنی ہو گئی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا ہے۔ اے اللہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بیوی بچوں کو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ اس کعبۃ اللہ کے پاس رہنے والوں کی طرف لوگوں کے دلوں کو کھینچ دے، لوگ کھینچ کر جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جاؤ کعبہ کی تعمیر کرو، اور کعبہ کی تعمیر کیا تو اللہ نے کہا کہ حج کی اذان دے دو۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے اذان دی، حج کی ایک مرتبہ ہوئی ہے اور کبھی نہیں۔ قرآن کے اندر آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام حج کی اذان دے دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میں ہوں، 3 لوگ ہیں، اے اللہ اذان کون سنے گا؟ میری حج کی اذان کون سن کر آئے گا؟ اللہ نے کہا تم چلا دو، تم پکار دو، ہم تمہاری آواز پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ لبیک کہیں گے، ان کی صلب کے اندر ان کے والدین کی صلب کے ذریعے آواز پہنچا کر وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے، اور 50 لاکھ کے قریب حاجی اب لوگ لوٹنا شروع ہو گئے ہیں لبیک لبیک کہتے ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے ایسے حالات لائے کہ ہم بھی اس کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جائیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل اس کعبۃ اللہ کی طرف کھنچنے والا بنا دے، وارزقہم من الثمرات، اور کعبۃ اللہ کے اندر بسنے والوں کو اے اللہ پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون، ہو سکتا ہے کہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے ہم جو چھپاتے ہیں اور جو علل اعلان کرتے ہیں، تو سب جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، اس اللہ کے لیے تعریف ہے، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جو مجھ کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بڑھاپے میں دعا قبول کر کے اللہ نے اولاد دی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم پھر آگے دعا کر رہے ہیں۔ ساری دعائیں دیکھو، نبیوں کی دعائیں جب قرآن پڑھنا شروع کرو جگہ جگہ نبیوں کی دعائیں ملتی ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم کی دعا ہے، سورہ انبیاء میں کئی نبیوں کی دعا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم کی کئی دعائیں۔ پہلے پارے کے اندر ختم ہونے لگتا ہے ربنا تقبل منا وجعلنا مسلمین لک، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں کی دعا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ دیکھیے ایک چیز یہاں پر جب اقامت صلاۃ کی بات آئی تو بتاتا ہوا چلوں، اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کے پورا ہونے کی شرط ہے۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، 2 حدیثیں ہیں، دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ صفوں کا سیدھا کرنا یہی تو نماز کا قائم کرنا ہے، اور مل کے کھڑے ہونا۔ اور کئی حدیثیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اقامت کہہ دیتے تھے، اور اقامت پوری ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے تھے اور اشارے سے ساری صف سیدھی کرتے رہتے تھے۔ اگر اقامت ختم ہونے پر نظر آ گئے ساری صف سیدھی ہو گئی، لوگ بالکل مل کے کھڑے ہیں، بیچ میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے، تو اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرتے تھے، نہیں تو پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، ایک ایک صف میں اللہ کے رسول جاتے تھے، ایک ایک صف سیدھی کرتے تھے۔ اور یہ صف 2 جگہ لگتی ہے دین کے اندر، دین اسلام میں
یا دین اسلام سے پہلے کسی بھی نبی کے ماننے والوں میں صف صرف 2 جگہ لگتی ہے، اور آج دنیا والے لائن سیدھی کراتے ہیں، چابک مار کے کراتے، پولیس والے کراتے، چوکیدار لوگ کراتے، ATM والے کراتے، بینک والے کراتے، فلاں ریلوے والے کراتے، لوکل والے کراتے، وہاں برابر ہم لوگ لائن لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مسجدوں میں اور قتال کے لیے، جنگ کے لیے 2 صف ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف لگا کر لڑتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صف لگا کر 5 مرتبہ اپنی نماز قائم کرتے ہیں۔ قتال کی صف اور نماز کی صف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے نماز کی صف اللہ کے رسول سیدھی کراتے تھے، اقامت الصلاۃ، مقیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کی صف جیسے سیدھی کراتے تھے، ایسے ہی قتال کی صف سیدھی کراتے تھے۔ اور قتال کی صف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صف جب لگی ہے، صحابہ جب کھڑے ہیں، تو کوئی دشمن بیچ میں آ کے صف ہلا کے بیچ میں سے گھس کے جا کے کسی کو مار نہ سکے، ایسی صف لگی ہو، بالکل ملے ہوئے، کاندھے سے کاندھا، آدمی بازو والے سے ملا ہوا ہو، تاکہ کوئی گھس کر قتال کے اندر، جنگ کے اندر دشمن آ کر بھگدڑ نہ مچا دے، تو وہ قتال کی صف ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، جب قتال کے لیے صحیح صف لگتی ہے تو اللہ ایسے بندوں کو دیکھ کر ہنس دیتا ہے، جن بندوں کو اللہ دیکھ کر ہنستا ہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور وہی صف جب نماز کی لگتی ہے اور بالکل سیدھی ہو، بالکل صحیح ہو، بالکل دل ملے ہوئے ہوں، بدن ملے ہوئے ہوں، مل کر کھڑے ہوں، بیچ میں جگہ نہ ہو، جگہ ہوگی تو شیطان خلل ڈالے گا، شیطان نماز کو خراب کرے گا، شیطان نماز پوری نہیں ہونے دے گا، پڑھ لیں گے، سلام بھی پھیر دیں گے، نماز پوری نہیں ہونے والی۔ اور اسی بات کو اللہ نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے صفیں ٹیڑھی کر دی، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے دل ٹیڑھے کر دیے۔ صفوں کے ٹیڑھے لینے سے دل اللہ نے ٹیڑھے کر دیے۔ بازو میں نماز پڑھ کے آ رہا، اس سے بات نہیں ہو رہی میری، بازو میں گھر کا رہنے والا ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا، پیچھے ہے، بازو آیا تو ادھر جا کے کھڑا ہو گیا میں، یہ کون سی اقامت نماز ہے؟ یہ کون سی اقامت صف ہے؟ یہ کون سی نماز کی پابندی ہے؟ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بندے سے بات اگر بند ہے تو مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ساتھ میں کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کیا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، چاہے قتال کی صف ہو، چاہے نماز کی صف ہو۔ اور ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو قتال کے لیے صف لگاتے ہیں سیدھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر ہاتھ میں لیتے اور اس کے ذریعے سیدھا کرتے، ایسے جب تک سب سیدھی نہیں ہوتی نماز شروع ہی نہیں کرتے، آئے دیکھے، بعد میں دیکھے، پھر پیچھے مڑ کر، پھر کوئی ٹیڑھا ہے، پھر چلے گئے اس کو سیدھا کرنے کے لیے۔ آج اگر امام صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہے پیچھے دیکھنے کی کہ سب سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے، سب میں خالی جگہ تو نہیں پڑی ہوئی ہے، امام صاحب دیکھتے ہی نہیں بیچارے، جبکہ سنت ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کے امام دیکھے، اقامت ہو رہی تو پیچھے نظر رکھے، سب سیدھی کرے، یہی اقامت صلاۃ ہے۔ ہماری نماز قائم نہیں ہو رہی، ہماری سب سیدھی نہیں ہے، ہماری سب ٹیڑھی ہے، صف میں خلل ہے، ہماری نماز اسی لیے قائم نہیں ہو رہی، اور اسی لیے نماز کے فائدے ہم کو نہیں مل رہے۔ اپنی صفوں کو سیدھی کرے۔ صحیح جو حدیثیں بخاری مسلم اور جو حدیثیں صحیح ثابت ہے سب سیدھا کرنے کی، اگر ہم لوگ کرنے لگے ویسی سب سیدھی، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں، حضرت ابراہیم کہہ رہے کہ مقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والا بنا۔ جب دل جڑ جائیں گے، دلوں میں ٹیڑھ پن نہیں ہوگا، دلوں میں آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھی کراتے تھے، وہی اقامت صلاۃ ہے۔ ورنہ اکیلے نماز میں گھر پہ پڑھ سکتا ہوں، 70 گنا کم مجھے ثواب ملے گا۔ اقامت جماعت اور اقامت صلاۃ اور جماعت میں آ کے ملنے کا ثواب اسی وقت ہے جب صف سیدھی لگی ہو اور مل کے کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں آخر میں اٹھ نہیں پا رہے تھے، جاؤ حضرت ابوبکر کو بول دو نماز پڑھائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غشی آ جاتی، کبھی ہوش آ جاتا، کھڑے نہیں ہو پاتے۔ حضرت مائی عائشہ کے حجرے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہوئے کہ میری امت نماز قائم کر دی، صفیں سیدھی ہیں، امام بھی ہے، حضرت ابو بکر میرے جیتے جی امامت کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، اسی خوشی میں آپ کی بیماری میں طاقت محسوس ہوئی، کھڑے نہیں ہو پائے، گھسٹتے گھسٹتے حضرت مائی عائشہ کے حجرے سے
امام کی جگہ پر بڑھنا شروع کیا آپ نے. نماز شروع ہے, حضرت ابو بکر صدیق امامت کر رہے, اللہ کے رسول آئے, حضرت ابو بکر صدیق بازو ہٹ گئے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا, نہیں تمہارے پیچھے میں بھی نماز پڑھوں گا, آج پڑھاؤ نماز. حضرت ابو بکر نے نماز پوری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اٹھاؤ, اٹھا کے ممبر پہ بٹھاؤ. ممبر پر آپ کو بٹھایا گیا. مرض الموت کا ایسا مرض تھا, ایسی کمزوری تھی کہ آپ ممبر پہ چڑھ نہیں پا رہے تھے. آپ نے کہا الحمدللہ, جیسے خطبہ دیتے تھے سارا مسنون خطبے کے بعد کہا, اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں, اگر کسی کو بدلہ لینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لے. معاف نہیں کرائے. ہمارے حاجی لوگ بولتے ہیں معاف کر دوں, نہیں, مجھ سے تو بدلہ لے, جو بدلہ لینا ہے وہ خود سے کہے گا کہ میں معاف کرتا ہوں, تب معافی ہوگی. تو میرے کو معاف کر دے, کل قیامت کے دن کہے گا وہ آ کے بولا تھا میرے کو معاف کر اس لیے میں نے معاف کیا, پلٹ جائے گا. میں جا کر کہوں بدلہ لے. اللہ کے رسول نے ممبر پر بیٹھ کے مرض الموت سے گھسٹتے ہوئے چل کے آئے, اگر کسی کا دل دکھا ہوگا تو بدلہ لے. مقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, صف قائم کرنے کے اوپر حدیث نکل گئی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے. ارے اللہ کے رسول سے کیا بدلہ لے گا, کمزور ہو گئے, کھڑے نہیں ہو پا رہے, کیا تجھے بدلہ لینا, مجھے لے, مجھ سے لے. اللہ کے رسول کو پریشان مت کر. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے علی رضی اللہ عنہ بیٹھ جاؤ, مجھ سے بات چل رہی, مجھ سے بدلہ لینے دو. صحابی کھڑے ہو گئے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, آپ سب سیدھی کر رہے تھے, سب سیدھی کرنے میں تیر لے کے کر رہے تھے, آپ نے مجھے میرے پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا وہ تیر چبا کر سب سیدھی کی تھی. کتنی اہمیت والی بات ہے, کتنی اہم بات ہے سب سیدھی کرنا, اور ہماری صفیں سیدھی نہیں ہیں, اس لیے نماز کی برکتیں ہمیں نہیں مل رہی. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں, وہی تیر مجھے دیا جائے, اور جیسے آپ نے مجھے چبایا تھا میں آپ کو چباتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی لنگی اوپر کا کپڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تیر لے کر صحابی بدلہ لینے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, گھر کے آدمی پھر صبر نہیں ہوا, کھڑے ہو گئے, مجھے بدلا لو, مجھ سے بدلا لو. اللہ کے رسول کو کیوں ستا رہے ہو, پھر ادھر سے گھسا کے ادھر سے میرے نکال دو. اللہ کے رسول کو نہ ستاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا ہٹ جاؤ علی, بیچ میں سے ہٹ جاؤ, میرا ان کا معاملہ ہے. صحابی آئے, اللہ کے رسول جس وقت آپ نے صف سیدھی کرتے وقت مجھے تیر چبائی تھی, میرے بدن پہ کچھ نہیں تھا, آپ اپنا کپڑا ہٹائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا, اور جہاں پر آپ بدلہ لینا چاہتے تھے منہ لگا کر چومے. پورے صحابہ میں سے کسی کو عظمت نہیں ملی. اللہ کے رسول کا بدن چومنے کا یہ بہانہ تھا, یہ محبت رسول تھا, یہ عشق رسول تھا, جو اس بدلے کو لینے کے لیے چومنا چاہتے تھے. اس کے بعد کسی صحابی نے لین نہیں لگا کہ میں بھی چوموں گا, اس بہانے سے آ کے چوم لیا. یہ صف کا سیدھا کرنا اتنا اہم ہے. ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی, میری اولاد میں سے 7 سال کے ہو جائے تو حکم دو, ہاں, اور بڑے ہو جائے تو مارو. آج تو پہلے باپ کو مارنا پڑے گا, بچے کو مارنے سے پہلے باپ کو مارنا پڑے گا. اللہ ہمیں توفیق دے. ربنا وتقبل دعا, اے اللہ ہماری دعائیں قبول کر. ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میری اولاد کو معاف کر دے. حضرت ابراہیم کہہ رہے, لیکن پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی ہے. ولی والدی, میرے والدین کو معاف کر دے. وللمؤمنین, سارے مومنوں کو معاف کر دے. حضرت ابراہیم کب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی, ہم مومنوں کے لیے دعا کر رہے. یوم یقوم الحساب, اس دن جب حساب قائم ہوگا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, جو ظالم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ان کو موقع دیے ہوئے ہے, ڈھیل دیے ہوئے ہے اس دن کے لیے جس دن نظریں چوندھیا جائیں گی. انسان گھبراہٹ کے مارے پریشان ہو جائے گا. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم, اور اس قیامت کی گھبراہٹ میں نظریں نہیں اٹھے گی, سر نیچے پڑے ہوئے رہیں گے. وافئدتہم ہوا, اور یہ دل ایسے پھڑک رہے ہوں گے کہ گردن تک, گلے تک پھڑکتے ہوئے
ہوا کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈراؤ جب عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مدت دے دے ایمان لانے کی یا نیک عمل کرنے کی۔ نُجِبْ دعوتک، ہم تیری دعوت کا جواب دے دیں، تیری دعوت کا جواب دے دیں۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے، قرآن ہے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، رسولوں کی اتباع کرے۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا جیتے جی تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہم ہدایت پر آئیں گے؟ من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، لیکن تم نے اپنی قسموں کو پورا نہیں کیا، آج تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کچھ آیتیں رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے۔ اب یہ ہوم ورک دیتا ہوں آپ اپنے علماء کے پاس جائیے، گھر میں ترجمہ ہے، اردو کا ترجمہ ہے، ترجمہ کھولیے، اور جو آیتیں باقی ہے سورہ ابراہیم کی، اس کا ترجمہ کھول کر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا کرے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی مطلب، قرآن کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ، اس رمضان کے بعد ہم نے ابھی تک قرآن کو نہیں اٹھایا، اے اللہ ایسی غلطی کی ہے تو اے اللہ آج ہی ہمیں قرآن اٹھانے کی توفیق عطا کر۔ اگر غسل نہ ہو تو ابھی ہمیں غسل کرنے کی توفیق دے، وضو نہ ہو تو وضو کرنے کی توفیق دے، عشاء نہ پڑھی ہو تو عشاء پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر قرآن لے کر بیٹھ جانے کی توفیق دے۔ اے اللہ آج نہیں روز توفیق دے۔ اے اللہ تیری کتاب تو نے کیا کہا ہے، تو نے کیا ڈرایا ہے، کیا میسج دیا ہے، کیا باتیں بتائی ہے، اے اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا کر۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے، اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرتے، اس کتاب کو سمجھنے کا حق ادا کرتے، اس کتاب کو سمجھانے کا حق ادا کرتے، اس کتاب کو سننے کا حق ادا کرتے، اس کتاب کو سنانے کا حق ادا کرتے، اس کتاب کو لے کر کھڑے ہونے کا حق ادا کرتے، اس کے قانون کو دنیا پر چلانے کے لیے مر مٹ جاتے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنی زندگی اس کتاب کے لیے لگا دیتے۔ اے اللہ اس چیز کے ہمیں توفیق عطا کر، جیسے اللہ کے رسول، صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ہمارے نیک علماء نے اس قرآن کو سمجھا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کی، ویسی کوشش ہمیں کرنے کی توفیق عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسی رحمت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، جیسی رحمت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر بھیجی، انک حمید مجید، اے اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیج، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر برکت بھیج، کما بارکت علی ابراہیم، جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر بھیجی، انک حمید مجید، اے اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اے اللہ تو نے سب سے بڑی دعا اس قرآن میں ہمیں دیا، توریت والے کو نہیں دیا، انجیل والوں کو نہیں دیا، کسی نبی کو وہ دعا نہیں دیا، وہ دعا سورۃ الفاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو ایک دن قیامت کا لانے والا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے، و ایاک نستعین، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا، ولا الضالین، گمراہوں کے راستے سے بچا لے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا مسلمانوں کے گمراہ فرقے ہو، اے اللہ ان کے راستے سے تو ہمیں بچا لے، آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول کر، اے اللہ ویسا ہی کر دے، اے اللہ یہ پورا کر دے، آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو پورا کر دے، اے اللہ ہماری دعائیں اس وقت پوری ہوگی جب اسے تو شرف قبولیت بخشے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سر اعلان کر دو۔ بھائیو، اپنے اطراف میں جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے، جہاں بھی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اکثر مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن میں شرکت کیجیے، قرآن کا فیض حاصل کیجیے، قرآن کا فیض ملے گا، خود بھی حاصل کیجیے، بچوں کو بھی سکھائیے اور بڑوں کو بھی سکھائیے۔ السلام علیکم۔
منگل کو آپ کے ادھر ہوتا ہے؟ السلام علیکم. اور بھائی ہاں میں تو 1000 کھولی نہیں. ہاں پہچان گیا آپ ہیں. آؤ نا سر ایسے آؤ نا. سر اٹھائیے. ماشاء اللہ رمضان سے سلسلہ جاری ہے. ہاں پورے گاؤں میں گھومتے ہم لوگ. آج پہلی مرتبہ یہاں پہ جگہ ہاں آج پہلی بار. کل دیکھ کے گئے تھے جگہ. کل دیکھے تو بہت پبلک تھی. آج کم تھی, کل جب دیکھے نا. ہاں ایک دم. یہاں پہ آئیں گے, آج یہاں پہ ایسا ایسی جگہ تھی, لیکن ماشاء اللہ لوگ جمع ہو پھر بھی ماشاء اللہ. سب بنے. ہاں لے لیجیے, لے لو. رائٹ ٹائم آدھا گھنٹہ لگایا نا. ہو گیا نا آدھا گھنٹہ. ہاں 25 منٹ مجھے ہوا ہے, یعنی میں آیا جب دعوت دے گی صف کی بات نکل گئی نا تو اس پہ تو اور بھی ابھی باقی حلق ہے. ایسا. ایسے کوئی ٹاپک نکلتا ہے تو صف کے اوپر کئی گھنٹہ لوگوں کو, اور سب نہیں, لوگ صف کے تعلق سے بہت سستی کرتے ہیں. نہیں نہیں چاہ نہیں, ہماری صفیں صحیح نہیں لگتی ہے, بالکل نہیں صحیح لگتی.